والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، آپ نے بڑی محبت اور عقیدت نال یہ محافل سجان دا عشرہ ثالث محرم الحرام شریف غالباً 2018 شروع ہے ماشاءاللہ. ایک تربیتی اور تعلیمی نشست ہوتی ہے جس دے اندر آپ سب بھائی شریک ہوندے ہو. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل باقی ساری انساناں دی قبائل اور نسلاں سے فوقیت کا کہ سادات آل رسول اجزائے رسول اور جز دی عزت کل دی عزت. اس واسطے حضور نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور سید کنوں آندے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے. ویسے تو لفظ سید کا معنی سردار، عرب دے اندر سید نو شریف آندے، انہاں دے نام نال
شریف لگتا ہے. بر صغیر پاک و ہند وچ بنو فاطمہ تے لفظ سید کا آغاز ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. انا سید الاولین والآخرین، میں پہلیاں اور پچھلیاں سید الاولین والآخرین، میں پہلیاں اور پچھلیاں سب دا سید ہوں. انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت والے دن لوگاں واسطے سید ہوں. حضور نے اپنے واسطے لفظ سید کا استعمال خود فرمایا. کچھ لوگ اس کو سید پڑھ دیں، کچھ سید پڑھ دیں. لفظ ہے سید، سید اور سید نہیں. سید لفظ اصل پروننسیشن سید ہے. یا مشدد ہے، جو سین دے آگے یا ہے نا وہ مشدد ہے، اور سین مفتوح ہے یعنی سین دے اوپر زبر ہے، اور یا مشدد ہے اور وہ مکسور ہے یعنی وہ تھلے زیر ہے. سید اور دال مجزوم ہے جزم. سید یہ لفظ ہے. عربی میں اس کا معنی ہے سردار. ہر لفظ دا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی. لغوی معنی ہوتا ہے جو لغت دیاں زبان دیاں کتاباں وچ او لفظ اپنے معنی کی دلالت کرتا ہے جدے واسطے وہ لفظ بنایا گیا. اہل زبان بعد اوقات اس دا اطلاق مخصوص جگہ تے کر کے اس نال خاص کر دیں. حضور نے فرمایا کہ میں سید ہاں، انا سید ولد آدم، میں سید ہاں. پھر رسول اللہ سرکار نے اپنی بیٹی نو فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ النساء ہے. سیدۃ النساء، حضور سید، آپ دی بیٹی سیدہ. مولا علی سرکار دے نکاح وچ آپ آئے اور آپ نو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے. محسن بچپن وچ فوت ہو گئے حضور دے ہوندے، اور حسن اور حسین آپ وچوں حضور دی نسل چلی. انہاں دے بارے حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید ہے. تو عرب کنٹریز دے اندر انہاں نو شریف دے لفظ نال یاد کیا جاتا. بعد ملکاں دے اندر قرون وسطی دے اندر یعنی درمیانے زمانے وچ حبیب دا لفظ بھی سادات واسطے استعمال پیارے. اور انڈیا دے بعد علاقیاں وچ بپا دا لفظ بھی بول دے، با بزرگ سادات. تو اگر کسی سید صاحب دی شادی کسی اور خاندان وچ ہو جائے تو اس نو جو اولاد اللہ عطا کرے گا وہ سید کہلائے گا. اگر کسی سید زادی دی شادی کسی غیر سید مرد نال ہو، بعض علماء اس دے قائل نہیں کہ نکاح ہے، بعض علماء اس دے قائل نہیں کہ نکاح ہے. میں اس بحث وچ نہیں جانتی،
مگر انہاں دی اولاد نو سید نہیں آکھیا جائے گا کیونکہ نسل باپ تو چل دی. اور اگر کسی سید دی شادی کسی سید زادی نال ہوئے تو او سیادت وچ سب تو اعلیٰ سید ہون گے کیونکہ انہاں نو نجیب الطرفین سید آکھیا جاندا ہے جڑے باپ والو بھی سید نے اور ماں والو بھی. بر صغیر پاک و ہند دے اندر اصطلاحاً اس لفظ دا استعمال بنو فاطمہ واسطے ہوتا ہے. جو بنی فاطمہ حضرت بی بی فاطمہ دی اولاد حضرت علی دی باقی اولاد نال اس لفظ دا استعمال نہ بر صغیر وچ ہوندا ہے نہ اور کسی کنٹری وچ ہوندا ہے. انہاں علوی آندے سید دا اور شریف دا اور حبیب دا اور نقیب دا لفظ صرف بنو فاطمہ واسطے استعمال. اشراف دا لفظ بھی سادات واسطے استعمال ہوتا رہا عرب کنٹری دے. انہاں دے جو سردار ہوندے سن انہاں نو نقیب الاشراف آکھیا جاتا ہے. عزت والے شرف والے سیادت والے. اے خاص ٹرم سید انہاں نفوس نال استعمال ہوندی ہے جڑے جنہاں اتے لفظ سید دا اطلاق ہوندہ ہے وہ نے جو حضرت حسن اور حسین پاک دی حضرت علی دے باقی بیٹیاں دی اولاد سید نہیں نہ انہوں نے امت نے سید آکھیا ہے نہ انہوں نے سیادت دا دعویٰ کیا. اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں سید ہوں تو ساڑھے سادات وچ ان پرکھن دے کچھ طریقے لائے کہ بھئی اگر سید ہے یہ دا پتہ کی میں تو سب تو ضروری ہے کہ اگر انہاں کو زمین ہوئے تو انہاں دی زمین دے کاغذات انہاں دیاں زمین دیاں جڑیاں پرانے کاغذات نے انہاں وچ سید لکھیا ہوا ہے. انہاں دیاں وڈکیاں دیاں قبراں موجود نے. پھر انہاں دے جڑے رشتہ دار نے جنہاں نال انہاں دا قوم قبیلہ ہے وہ سید نے. وہ سیداں دے رشتہ دار بھی سید ہی ہوندے. یعنی انہاں دے رشتہ دار کون اگر سید نے تو انہاں دے رشتہ دار بھی سید ہی ہوندے. انہاں دے بزرگاں دیاں خبراں کتھے کتھے نے اور کیا وہ موجود نے. اور انہاں دے پنڈاں دے چار نال دے پنڈ والے کیا انہاں دی سیادت تو واقف نے پہلے کہیں یا یکدم سید بن گئے. یعنی ایک بندہ پنڈ وچ تواڈے وچ رہندا ہے تو او دی سیادت دی شہرت کم از کم تواڈے پنڈ وچ تے ہونی چاہیے نا. با سیداں دا گھر ہے ادھروں پیڑھیاں تو جان تو جڑے یکدم بن جاندے وہ پتہ نہیں کیویں بن گئے. ویسے جتھوں تک میری تحقیق ہے ہن کسی بھی بندے دا سید بننا نقلی بہت مشکل ہے. پکڑیا اور جو سب تو مین چیز ہے کہ جڑے سید ہوندے نے انہاں کول شجرا وہ انہاں دی نسل در نسل آباء و اجداد تو چلدا ہوندا ہے. انہاں دے خاندان وچ موجود ہوندا ہے. ایک پیڑھی تو دوجی پیڑھی وچ منتقل ہوندا جاندا ہے اور وہ انہاں دے گھراں وچ سادات کول شجرا موجود ہوندا ہے. میں اپنی تھانہ اگر دساں تو ساڈے خاندان میں شجرا موجود ہے اور ساڈا جو پرانا پنڈ ہے مدینہ سیداں گجرات
ساڈے ایک بزرگ ہوندے نے کوئی نہ کوئی جنہاں کول رجسٹرڈ ہوتا ہے اور او دے وچ بھی ساریاں سیداں دیاں جتھے جتھے بیٹھے نے ساڈی خاندان دے افراد انہاں دا ریکارڈ او دے وچ موجود ہوندا ہے، پیو دادے پردادے ساریاں پیڑھیاں تو یکدم بن کے بھی شامل ہونا بہت مشکل، کسی تجربہ کرنا ہوئے تو کرنا بندے جدو واردات کہندے نا پہلا ہولی جیا بابا جی آتے چار پھیرے ویکھیا کسی کوئی بندے نوٹس تے نہیں کیتے اس سال دو لگا تے نال ہولی جا شاج سیکھے انہاں ویکھیا کوئی نہیں کسی شاہ قریشی تھوڑا سب کے علاقے وچ قریشی پال کسی نے نوٹس لیا اگاں لکھ چھڈے ہن وہ دور نہیں ہن بیداری ہو چکی ہے ہن بندے کسی جعلی سید نو سید منن واسطے انہاں دا جو ہوندا ہے نا سادات دے پاکستان میں جتنے مراکز نے اتھے انہاں دا ریکارڈ موجود انہاں دی ٹبر نسلاں اگو لین دین رشتے کدے نہ کدے او لب جانا میں اپنے ہی نالج نالے دس ہن کسے بندے دا بھی جعلی سید بننا بہت مشکل ہے کیونکہ جنہ دی سیادت معروف اور مشہور ہے اور جڑے اتھینٹک سید ہے نے وہ کسے بھی بندے نو انج اپنے اندر داخل نہیں ہون دے میرے والد صاحب کی جدو بارات گئی سی یہ بزرگ 10 دن مڑ پوچھڑے دی روایت اساں کسے تو سن کے ہی کرنی ادو ساڈے جڑے بزرگ سن نانکے انہاں آکھیا ایتھے شجرا پڑھنا ساڈا بھی پڑھنا تاں نکاح ہونا ہے تاکہ بندیاں اے پتہ ساڈے لوکے وچ لگ جائے بجی نال کیتا ہی نہیں ہو سکے گلے دی سمجھ آئیے کہ نہیں با اساں شجرا ایتھے نکاح دے ویلے پڑھنا نال لئی آوے تاکہ ساڈے علاقے وچ کیونکہ اوتے ساڈا رشتہ پہلی واری ہویا سی انہاں سید والد صاحب انہاں کہا بھائی اساں پڑھنا ہے وہ نقوی سید سی اسی جعفری سید صاحب نے کہا بھی شجرا پڑھنا ہے تاکہ ساڈی برادری میں پتہ لگ جائے اساں ایویں نہیں کیتا کوئی ویکھ وکھا کے تو اینی احتیاط سادات وچ ہے جڑے سید چلے گئے نا شہراں الٹرا ماڈرن ہو گئے الٹرا ماڈرن یعنی بہت زیادہ ماڈرن ہو گئے اور انہاں اپنے نام نال سید لکھنا بھی چھڑ دیتا ہے انہاں نو انہاں گلاں نال کوئی نہیں غرض باقی دی برادری کون ہے تے یہ کون نے جدو وہ نہ اپنے آپ نال لکھنا چھڑ دیتا ہے تے اگلیاں تو پوچھن دی انہاں کیڑی لوڑ باقی جڑے ہے ساڈے پنڈاں دے یا آستانیاں دے سادات اور سیادت شرف ہے سیادت شرف یہ کوئی شک نہیں اج کل سوشل میڈیا تے بڑی بات ہوندی پئی ہے سید افضل ہے یا عالم افضل یہ گل میں سندا رہا میں اینے تول کرن والا بندہ نہیں میں سادی جی گل کردا رہا اجے سوچدا پیا مجھ جدوں سوچ لیا ادو دسا اجے تے میں سوچدا پیا اونج میں جنہاں کول سکول وچ پڑھیا ہے وہ کمیار ہے استاد
جنہ کو قرآن پاک پڑھا ہے وہ گجر نے، جنہ کو ادھر سے نظامی پڑھی ہوئی وہ جنجو ہے. بھئی پیران دا لین دین ہی کوئی نہیں آیا. میں شامہ دے بارے یہ آندھا ہونا بھئی تسی سید ہو منیا ہے، آندھے ہو ساڑھی عزت کرو کہ اسی سید. ایک دعویٰ تو ٹھیک ہے جڑے سید ہو انہوں نے عزت ہے، احترام ہے. علامہ نبہانی نے لکھا ہے کہ سان سیدان دے برابر نہیں بیٹھنا چاہیے. علامہ نبہانی نے اشرف المحبت دے اندر لکھا ہے کہ عام لوگانوں سادات دے برابر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ مقام سادات انہوں کو اللہ نے شرف دی. اے بھئی عزت تے سیدان دی ہے، لیکن سیدان دی کوئی ڈیوٹی بھی ہے کہ کوئی بھئی دین جو تو اٹے گھر آیا تے کرما آنا ہو دسنا بھی تو تسی نا. تو میں آنا بھی آج کل دے ساٹھے جڑے سید بادشاہ نے نا برا میرے اے او سپاہی نے جڑے آن دن پر تنخواہ لینی ہے ڈیوٹی نہیں کرنی. یعنی سان احترام اور عزت دیو کیونکہ یہ اسی ایکسپٹ کرنے آگے لوگ ساڑھی عزت کرن اونج اسی دین دا کام کوئی نہ کرنے نہیں قرآن پڑھنا نہیں قرآن میں سمجھنا. بھائی حضرت امام باقر سرکار دا فرمان آپ فرمان دیں کہ الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، کہ انبیاء درہم اور دینار دی وارث نہیں چھوڑ دینا وہ اس دی وراثت ہوندی ہے. مال دنیا داران دی وراثت ہے، علم انبیاء دی وراثت ہے. جس نے اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ دی اس ایک روایت ہوتی ہے کہ آپ بازار میں تے بازار بڑی بھیڑ سی، لوگاں سمجھان واسطے آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولیا تو فرمایا کہ وہ مسجد حضور دی وراثت تقسیم ہو رہی ساری دنیا لیندی پئی تے تسی ایتھے کھڑے ہو. لوگ دوڑ پے جب مسجد گئے ایک عالم حدیث بیان کر رہے ہیں اور لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے. انہاں کیا ابو ہریرہ کوئی وراثت تقسیم ہوندی نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا میری وراثت تیری تے ہوتے بٹ رہی تو آپ لے لو. تو جو سادات دا نسبی شرف وہ تے ہے موجود ہے، امت نو دا احترام کرنا چاہیے. مگر جو سادات دی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جو دین سادات دے گھر آیا ہے. اور اے اگر آپ تاریخ اس کی پڑھو تو فقیر لے جملہ نوٹ کر لو، دنیا دے کسے قبیلے میں پوری دنیا میں جتنے قبائل اس وقت موجود نے یا پہلے تو موجود ہیں کسے قبیلے میں نہ اتنے علماء ہوئے نے نہ اتنے اولیاء ہوئے نے جتنے نسل رسول پیدا ہوئے. ہذا شرف، یہ شرف اولیاء اور علماء سب سے زیادہ سادات وچ ہی پیدا ہون. مگر حالت اس تو تھوڑی جی آپ دا ضلع ہے، اس ضلع دے اندر ہزاراں مساجد ہیں. آپ سویرے ٹور کو جا کے چیک کر لو
کتنی مساجد وچ امام نے سادات اور بازار وچ کتنیاں سیدہ ریڑیاں لائیاں، انہاں دی سیادت ریڑی نال ختم نہیں ہوئی، لیکن انہاں نے وہ وراثت چھوڑ دیتی جڑی انہاں دے باپ دادا چھوڑ گئے، یعنی انہاں نے وہ وراثت چھوڑ دیتی جو انہاں دے باپ دادا چھوڑ گئے سن، یعنی علم۔ تو وراثت علمی آپ دیکھو وہ جنہ لوگاں پڑھیے انہاں نو اللہ نے عزتاں تو نواز دی۔ اہل سنت کے اندر جتنے بڑے بڑے علماء موجود نے اس وقت دیکھ لو نا، سید کتنے دوجیاں قوماں دے بھائی، اگر تسی چھوڑ دیو گے تو اللہ اپنے دین دا کام کسے تو تے لینا ہے، وہ تاج مالک کسے اور دے سر تے رکھ دے گا، وہ دین دا کام کرنا۔ تو سید سیادت دا دعویٰ کر دے اور ڈیمانڈ امت تو کر دیں کہ احترام کرو، میں بھی اس گل دا قائلہ کرو، لیکن آپ نے جو مقام سیادت سی اپنے آپ نو اس جگہ تو گرا دیتا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے نال ہاں نہ کر سکتے ہو، کوئی میں اے نہیں آدھا بھائی تسی ضروری آکھو گے جو آندے پہ ہو حق کے نہیں، جیدی نہ سمجھ آئے وعدہ کرنا غصہ نہیں کرا گا، میں نہ کہہ جی سان نہ ہی سمجھ ہوگی۔ من نہیں جی لگتا ہے کہ جو آل رسول دا رتبہ سی وہ علم دی وجہ تو بڑا سی، اور نسب دا تعلق تے ہے ہی ہے، وہ دے واسطے ساڑھی محنت نہیں نہ لگی۔ آپ دیکھو میں عرض کرتا رہنا کہ اللہ نے قرآن وچ آل رسول کی محبت نہیں آکھی، مودت آکھی۔ اب مودت دا ترجمہ بھی محبت ہی، محبت دا ترجمہ بھی محبت، مگر انہیں فرق کی، اس فرق نو امام عبد الوہاب شارانی نے الیواقی کے اندر نقل فرمایا، اور فرمایا کہ المودۃ ہی اثبات الحب لا مجرد الحب، ھذا مذہبنا، کہ دعوی محبت نو جدو عمل نال ثابت کر دے بیے ادو مودت دا اطلاق ہوتا ہے۔ ساتھ کر کے سمجھانا کہ میں کی آکھیا ہے، امام صاحب نے کی فرمایا ہے، آپ فرمایا، اور یہ جڑے امام نے حضرت علی دے بیٹے محمد انفیہ دی اولاد ہوئی، بہت بڑے عالم دین نے امام عبد الوہاب شارانی مصر وچ رہندے سن، اور مصر دے اندر شافعی مسلک دے لوگ زیادہ نے، تو آپ بھی شافعی سنی اور بہت بڑے عالم سن۔ انہوں نے ایک پنڈ انہوں نے نام سی شاران، اس وجہ تو شارانی پہلایا، امام عبد الوہاب شارانی، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ محمد حنفیہ دی اولاد، کبیر عالم، بہت بڑے عالم، اللہ ایسے ایسے علماء۔ میں بغداد گیا تو بغداد دے ایک محلہ ہے کرخ، اس دے اندر ایک قبرستان ہے، اتھے ایک سید صاحب دی مزار ہے، انہوں دی مزار اتھے کوئی روزہ نہیں، مگر اتھے ایک میں بندہ ملیا، میں وہ تو پوچھیا، وہ میں نے اتھے لے گیا کہ میں یہ پڑھیا سی کہ انہوں دی مزار کرخ دے قدیمی قبرستان دے اندر موجود، اتھے تختی لگی سی، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ،
آلوسی بغدادی، یہ دو بھائی سن اور دو میں کمال دے سید زادے آلے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ جنہ دی پوری پلینٹ ارتھ معروف ہے تفسیر دی کتاب روح المعانی۔ روح المعانی اپنے انداز دی الگ تفسیر ہے۔ اے پہلے عالم نے احناف وچ امام احمد حنبل تو بعد جنہ نے یزید دے کفر دا فتویٰ دیا۔ میرے دل میں انہاں دی بڑی محبت سی، میں انہاں دی مزار ڈھونڈ کے جا کے فاتحہ شریف، اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا سید۔ تو سادات وچ علامہ سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ فقہ حنفی دا انسائکلوپیڈیا فتاوی شامی، اس لیول دی کوئی کتاب نہیں سنی ہے سید اتنے بڑے عالم علامہ سید ابن عابدین شامی اللہ۔ اور اس دور دے اندر اے جڑا ہن ساڈا دور ہے، اہل السنہ دے اندر جو سب تو عظیم شخصیت لکھن والے وچ گزرے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کراچی والے، ساری زندگی انہوں نے دسیا کہ میں سید اتنی کتب لکھیاں اور کیا پڑھدیاں سرور آندا ہے انہوں نے ماشاءاللہ کثیر کتب تصانیف فرمائیاں۔ تو انہوں نے وصال تو بعد مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے کالم میں دسیا کہ اس سید نے جنہوں نے وصال فرمایا اور اتنے بڑے عالم سنت علامہ غلام رسول سعیدی فرمایا۔ تو ایک جہان ہے سعادت دے اندر، مگر ہون اے حالت ہے کہ آپ حافظ آباد میں مسنا ساریاں دا رخ کرو، پنڈاں دے پنڈ پھر لو، تو آن کسی پنڈ وچ کوئی ایک ادھا سید ممبر یا مسلح سے نظر آئے گا، باقی آپ وہ اپنے کماں وچ مصروف۔ جڑا باڑی چھاڑ میرے یار مارے تویز لکھن دے بیٹھ بس نہ کسے فروڑ پہ پڑھنا ہے بڑھ وچ کی لکھیا ہے ہاں جی، اور بھوکے دا سائیڈ ایفیکٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ایسی دوائی ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، لگ گیا تے ساڈا، نہ لگا تے تہاڈی قسمت نہیں سی۔ توجہ نہیں، بھوکا لگ گیا تے ساڈا مرشری نہیں دیو، نہ لگے تے بھائی تہاڈے مقدراں وچ ہی ہے کوئی نکلو۔ اب سمجھ آ گئی؟ اسی اس تک پہنچے تو پھر اسی دماغ کرنے آ کہ بھائی لوگ ساڈے نال محبت کرن۔ میں اس دا اعتراف کرنا کہ جو حق سیادت ہے وہ لوگ ادا نہیں کرتے، اور یہ ہوں تو نہیں شروع تو ہے، مگر سارے ایکو جائے نہیں ہوتے۔ جدو دعویٰ کریے نا کہ میں محبت ہے، بات ہی دعویٰ کریے کہ میں محبت ہے، وہ دعویٰ عمل نال ثابت ہو جائے، یعنی جو اساں کیا ہے زبان تو آئی لو یو، تو آئی لو یو اپنے عمل نال ثابت بھی ہوئے، بولنا نہ پوے، عمل دسے کہ ان محبت ہے تو پھر مودت کہلائے۔ اب اس دی دلیل حضرت میں کنٹروورسی نہیں کرنی کہ بھئی سن تے اور دسیا گیا تو ان جو دسیا گیا وہ تسی سامبو، لکم دینکم ولی دین، جو تو ان دسیا گیا تو ان چنگا لگتا ہے تو بھئی گڑڑی بنی رکھو، اسی وہ سمجھنا ہے جو ساڑھے سمجھے اسی کسے ٹھیکے دار نہیں۔ دیکھو بھائی اسی سنیا ہے ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ من حضور دسیا ہے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت۔ بھائی اسی سنیا ہے کہ ابو بکر صدیق فرماندے کہ حسن حسین نو کندیاں تے بہا کے یا علی جڑے سید میں موڈیاں تے بائے نے انہاں دا چہرہ تہاڈے نال نہیں رلدا، اپنے نانے نال رلدا ہے۔ تسی سنیا ہونا ہے نا
سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، یعنی ایک براس سر تو سینے تک، ایک سینے تو قدمہ تک۔ ابو بکر صدیق کے گل کھولی اور دس دے مولا علی نو پہنے کہ یا علی ہے جڑے سید میں کھڑیاں تے چاہے انہاں دی صورت تواڈے نال نہیں رلدی، اپنے نانا جان نال رلدی۔ اللہ اللہ تو اسی جو اے سنیا ابو بکر صدیق فرماندے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول اللہ کی اولاد پیاری لگتی ہے۔ یہ ہے مودت۔ جدو انسان اپنی اولاد نالوں حضور دی آل پیاری لگے اس وقت مودت کہلا۔ حضرت عمر فاروق نام لکھن لگے، نام لکھو وظائف کی میں دینے نے، تو جو کاتب سی انہیں اتے نہ کی نہ ہونا دے لکھے تو آل رسول دے نام تھلے لکھے۔ آپ نے لسٹ ویکھی تے فرمایا بدل، حضور دی آل دے نام بھی اتے ہونے چاہیے، دوسرے تھلے ہونے چاہیے۔ یہ ہے مودت۔ حضرت عثمان غنی آپ بیٹھے نے، اللہ گھوڑے تے بازار جا رہے تھے، اگو اہل بیت دا کوئی فرد آ گیا، آپ گھوڑے تو تھلے اتر گئے اور جس وقت وہ گزر گئے تو آپ پھر گھوڑے تھے سے توجہ ہے۔ یہ ہے مودت۔ مودت نو سمجھیا تے ہے نا۔ آج صاحب بیٹھے نے اور بھی ساتھی بیٹھے نے جڑے مدینے شریف گئے نے، پھر جاندے سارے ہی نے، اگو چیزاں بریکی نال نوٹ کرنا جڑا ہوتا ہے نا، یہ پھر ہر بندے دا اپنا الگ سٹائل ہوتا ہے۔ جدو باب السلام کی انٹری کری دیئے نا تے سجے ہاتھ چھوٹا جا پڑچھا لگا نظر آتا ہے، ہنوں پڑچھا کوئی نہیں پر نشان اجے بھی ہوتا ہے۔ یہ حضور سرکار دے چاچا جان اور چاچا جان بھی حضور دی اہل بیت ہے۔ حضور محبت بڑی کر دیا نا حضرت عباس۔ نماز کے شکایت کیتی ایس بوہوں جدو داخل ہوئی تھا، بارش دا موسم ہوئے تھے، آپ پڑھ چھے تھا پانی کپڑیاں تھے۔ حضرت عمر فرمایا لا پڑھ چھے۔ حضرت عباس نے جدو ویکھیا میرا پڑھ چھا لا دی، انہاں عمر نو بلایا میں گل سن، عبد الرحمن بن عوف فلاں فلاں قرآن گواہی دیو کہ پڑھ چھا کمیں لایا تے کہیں لایا جڑا عمر لایا۔ انہاں کہا جی اسی ویکھیا ہے بھئی رسول اللہ تو آن کرنے آتے چاہیا ایتھے کھلوتے ہیں ایسے گلی حضور دے تسی موڑیاں تے بیٹھے آؤ سرکار بایا جی موڑیاں دے تساں بے کے اے پڑھ چھا لایا سی۔ آپ نے فرمایا عمر اے جیڑا پڑھ چھا نبی اتھانا لائے تو لایا کی اس ویلے حضرت عمر اللہ ویکھیا تو رون انہاں کیا غلطی ہو گئی، من نمازیاں کیسی تو میں لا دی ہون سرکار تسی بہو اومیں موڑیاں تھے تے جی میں نبی پاک تو ان لوایا ہاں اومیں میں موڑ لینا۔ وہ حجے پڑھ چھے دا نشان اچھ لگتا ہے۔ یہ ہے مودت کہ حضور دی نسبت دا حیا اور احترام اے عالم سی اس دور دے لوگ۔ اور میں کئی باری گل سی گل دسی، امام حسن سرکار نے ایک قبیلے ال رشتہ کیتا، کوئی قبیلہ سید جو اس ویلے ایسر نام پر سید نال کرنا اسے قبیلہ میں رشتہ کیتا، رشتہ نہ چل سکیا انہاں طلاق دے، اس سے ٹبر دی ایک اور بچی دا رشتہ امام حسن منگیا، انہاں کہا جی لے لو۔ حضرت علی فرمایا کہ تو اگلی طلاق دے چھڑی تو مڑ کیوں دیں دے؟ انہاں کہا جی وہ سید نے کہ انہاں دی مرضی ہے رکھن یا طلاق دیں،
ساتھوں منگن تے نہ نہیں ہوندی ساڈے واسطے اینی گل ہی بڑی ہے کہ حضور نے فرمایا کلو سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، قیامت والے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا پر نبی پاک نال جنہاں دی رشتہ داری ہوئی ہے قیامت والے دن بھی کم آئے گی، ختم نہیں ہوگی۔ سر آپ سمجھ آ رہے تو شرف سعادت تو ہے، شرف سعادت تو ہے، علم الا المودۃ فی القربا تو ہے، اور سارے لوگ اس چیز نو سمجھ دے اور جان دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جدو زندگی دا مطالعہ کری دا تو اٹھو اسی پڑھے ہے کہ جدو انہاں دے گھر کوئی چیز کھانے والی پکتی سی تو سب تو پہلے حضور دے گھر بھیجدے سن، حضور تو بعد حضور دی آل دے گھر بھیجدے سن کہ تحفہ ہے تے اے حضور دی آل پاک نوں دے کے، اور اے شرف سعادت ہے جس دا اعتراف سنی علماء کا۔ میں ایڈا پسند کیتا ہے شعر مینوں تے سمجھ نہیں ہوندی بندے پتہ نہیں کرتے نہیں، لیکن شکر ہے اللہ نے سانو اتنا کو ذہن دیتا ہے بھئی اسی بندیاں نوں سنان واسطے کرتے ہی۔ جڑی مسجد ہے نا جی، جدو اساں مسجد بنائی شہر سکھے جامع مسجد نور، تو اس مسجد دے گیٹ تے ایک شعر لکھوا کے ملایا، اس بندے دا دل کردا ہوئے سویرے جا کے مسجد دے انٹری گیٹ تے تاکہ جڑا داخل ہوئے انہوں پتہ لگدا رہے بھئی اس مسجد دے خطیب صاحب جڑے نے یا اس مسجد نو بنان والے انہاں دا مائنڈ سیٹ کی۔ امام صاحب دا شعر امام اعظم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، کہ جب بھی مجھے، میں اپنے طرف مفہوم سنا رہا ہوں مخالف نہیں ہوئے گا، مفہوم مطابق ہوگا، کہ جب بھی مجھے گردشیں گھیر لیتی ہیں اور بیماریاں مجھے گھیر لیتی ہیں اور میرے جگر کو جلاتی ہیں تو یہی پانچ ہے جن کے وسیلے سے مجھے ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ میرے لیے یہ پانچ لی خمسۃ، اور اگر آپ یاد کریں امام صاحب دی عمر، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دی عمر بڑھاپے دی، جدو سید محمد نفس زکیہ الحسنی نے حکومت کے خلاف قیام فرمایا اور خروج کیتا کہ غلط لوگ ہیں، غلط دین چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے خلاف اٹھنا چاہیے، تو لوگ امام صاحب کو کہ آپ فتویٰ دیو، تو آپ نے فتویٰ دیتا سی کہ اس سید نال کھڑے ہونا، یہ جو سید ہے یہ نال کھڑے ہونا اور نصرت کرنا ہے یہ جی میں جنگ بدر وچ رسول اللہ نال کھڑے ہونا، یہ فتویٰ امام صاحب کہ اس سید محمد نفس زکیہ الحسنی امام حسن دی اولاد یہ دے نال کھڑو کے بنو امیہ دے خلاف لڑنا، اے انجے جی میں رسول اللہ دے نال کھڑے ہو کے جنگ بدر لڑنا، تو ان کی لگتا ہے حکومت ہے میں لنگ جانا ڈالے اس ویلے بھی صرف شکل تبدیل ہو جاتی ہے، ہتھیار اس ویلے بھی ہے۔ امام صاحب نے اٹھا لیا اور بغداد دی جیل ڈال دیا اور اس وقت تک رہا نہیں کیتا گیا جس وقت تک آپ اس جگہ تے شہید نہیں ہوئے، اور اہل سنت دے امام اعظم امام جعفر صادق دے شاگرد اعظم نعمان بن ثابت کوفی آپ محبت آل رسول وچ شہید ہوئے۔ یہ ہے دعویٰ محبت کرنا، اور پھر آپ نے خط وچ ایک جملہ لکھا کہ میرے کول پیسے نے، اے سرکار میں جنگی تیاری واسطے بھیج رہا ہوں، اور اگر میرے تے بڑھاپا غالب نہ ہوگا میں چل سکتا ہوں تے جنگ وچ بھی تواڈے نال شرکت کردا۔ یہ اے مودت جان دے
اور شام دے ملک شام دے وچ ماحول ایسا سی کہ لوگ جانتے ہی نہیں سن بھائی سادات ہوندے کی. تو امام نسائی نے جی ہوں تھی اثر گانے اکٹھ کرتے ہو نا بندے پتہ لگ جائے بھائی سید کربلا والے قوم یہ سنت امام نسائی انہاں پتہ لگا اتنے لوگوں تے پتہ ہی کوئی نہیں بال رسول کون. تو امام نسائی نے حدیث شریف کی کتاب لکھی اور کتاب اکٹھیاں کی کتاباں وچوں احادیث جنہاں وچ حضرت علی دی شان بیان خصائص علی اجے موجود ہے کتاب امام نسائی. اور آپ ملک شام گئے اور ممبر تے کھڑے ہو کے فضائل علی پڑھے. ممبر تے کھڑے ہو کے فضائل علی پڑھے. جدو آپ نے بیان فرمایا تو انہاں بندیاں لگا بھئی اے تیرا علی علی کرتا ہے یہ کون آ گیا ساڑی مسجد ہے اڑ لو ہے. انہاں اتنا ماریا تو نظر ضربان آپ دی ایک منٹ ہے میں تو نہیں مثال 50 سال حضرت طارق جمیل صاحب تبلیغ کرتے رہے. کوئی شک میں تے جدو ملے اور انہوں نے اپنا کرائیٹیریا ہے پھر انہوں نے ساڑی ملاقات نہیں ہوندی تے ملے تے تھاپڑے دی دل ہے تھاپڑا مارا امرا لے اونج نہیں انہوں نے میرا اتفاق لیکن اس گل تے میں انہوں نے تھاپڑا مارنا ہے. میں 50 سالاں بعد بھی وہ دے منہ چوئے گل نکلتے گئی ہے نا بالی مولا ہے ایویں گل ہے. ہن مزے والی گل ہے بھئی ایک باری وہ آکھ بیٹھا ہے مولوی حالانکہ وہ مولوی انجے جی میں آئس کریم میٹھا تے ٹھنڈا کسے بندے کو جاکھ نہیں ایویں نہیں. اس جرم کی ہے اس ایک باری آکھ ہے کہ کتاباں حدیث دیاں سنیاں دیاں وچ آیا ہے کہ علی مولا نے ہن جے دوبارہ مڑ تقریر کر گیا تو مڑ دس اس باری سارا کھیل نہ لایا گڈی لے کے بھی گئے اور نہ کہے نہ پیچھے ہٹ رہا ہو توجہ ہے کہ یہ دا مطلب ہے اجے بھی مولا علی آکھنا ایٹا سوکھا نہیں. آپ نے سارا سمجھ آئیے کہ نہیں ہے. اور نال ایک سواد والی گل اور بھی دس کسے اور فرقے ال جا کے کوئی ایویں ابو بکر صدیق چاہ انہاں تے بھی چھڑ دیتا ہے نا انہاں پائیاں چھڑنا بھی کوئی انہاں کہنا اتھے ہی لمیاں پالو او جے کوئی گل کرن بھی تے اندر میں مسلماناں دے پہلے خلیفے دی آ گل جو انہاں کو کرنی بھی ہوگی نا وہ ایس ٹرم نو استعمال کر دیں با مسلماناں دے پہلے خلیفے دی آ گل. میں تے مڑ اس تو انہاں سنیاں نال بڑا راضی رہنا باکو علی مولا آکھے دے تامی وجہ دے چاہ جاندن کوئی ابو بکر صدیق آکھے تامی وجہ دے چاہ جاندن یہ کو بڑیاں وڈیاں دلانے بندن یقین کہ دا مطلب ہے حق مودت ادا کرنا اور آکھنا کہ علی مولا حضور فرمایا جس کا میں مولا اس کا چونکہ حدیث ہے نا من کنت مولا ہو فعلی جن مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو آپ معرفت آل رسول اگر مل جائے تو پھر بندے دی حالت او نہیں رہندی جیڑی معرفت تو پہلا آلی ہوندی ہے پھر تبدیلی. میں ایک مثال دینا حضرت حر یزید کی جماعت گئی تو بھائی ظاہر ہے یزید کی جماعت ہونا کو اچھی بات نہیں ہے اور اس تو بھی عجیب گلے اجے بھی بندے یزید نو کلین چٹ دین دی کوشش کر رہے. میں انہاں نو اپریشیٹ کرنا
یہ بندیاں پتہ تے لگ جائے یہ جڑا آندے نے نیرا یہ نہیں جے ہن مولوی ہیں جڑے حسین پاک نو حق نہیں مندے یہ اس لئے کنے حسن جلے حکومت بھی یہی آندی ہے بحق نہیں ہن تے اللہ کی حکومت انہاں دے نال نہیں لیکن کوئی نہ کوئی دانا وچوں ظاہر ہو جاندا ہے جڑا آندا ہے بھئی یزید صحیح یہ دا مطلب ہے جے ایس 15ویں صدی دے ماحول ہے جو بھی کچھ مولوی ہیں جاک لیندن تو پتہ نہیں اس ویلے کنے آندے اس لئے حسین نال کھڑے ہونے والے بندیاں دی کیا بات ہیں جی وہ چنے ہوئے پاک صاف لوگ تو حضرت آپ نو اس چیز دا جو سمجھانا مقصود ہے کہ حضرت ہور انہاں دی ایف آئی آر بڑی لمبی ہے جڑا یزید دی فوج وچ رہ کے انہاں غلطیاں کیتیاں وہ بہت مگر جب امام پاک کو آ کے انہاں کو معافی مانگ کے راضی ہو گئے ہن ایف آئی آر پچھلی نہیں کڈی یہی گل صحابہ دے بارے بھی میں او حضور نہ لڑے حسین بدر وچ بہت وچ خندق پچھلی ایف آئی آر چھڑ دیو اور دی جو چھڑی بیٹھی صحابہ پاک نال بھی نہ لڑا کیوں اور نال حسین صلح کیتی صحابہ نال حسین دے نانے صلح کی آپ بھی توجہ ہوئے حضرت غور جدو آئے پھر انہاں کی کیتا انہاں کہ سونیا آیا سب تو پیچھے قربان سب تو پہلا ہونا ہے الا المودۃ فی القربان یہ ہے حق مودت آیا سب تو پیچھے لیکن حق مودت ادا کر کے جان قربان سب تو پہلے عزیزان محترم معرفت آل رسول واسطے محبت رسول پہلی شرط تو اسی سب سادات دا ادب احترام کرنا چاہیے کیوں اے بھی اونج ہی دین دا حصہ ہے جی میں نماز دین دا جی میں روزہ دین دا حصہ ہے جی میں حج دین دا حصہ ہے جی میں صدقہ خیرات دین دا حصہ ہے جی میں لگدیاں رشتے داراں نال تعلق قائم رکھنا اے دین دا حصہ ہے ایویں سادات آل رسول سمجھ کے انہاں نال محبت کرنا اے بھی دین دا حصہ ہے آپ کو سمجھ آگئی جناب تو اس نو آپ ذہن میں بٹھا لو میں تو ان کچھ سیادت دا اور سادات کنو آن دینے ادھا کچھ تعارف آج دی گفتگو وچ گھنٹہ پورا ہونا رہا ہے میں ایک بان سنایا ہے کہ اے سید کنو آن دینے اور پھر انہاں نال صحابہ پاک دی محبت کی سی اے انہاں دا مقام مرتبہ رتبہ دین نے عطا کیتا ہے سیادت اگر کوئی سید صاحب محفل عالم باز پیا کرتا ہوئے وہ عالم ہو تو سید نو حقارت نال تھلے نہ باؤ انہوں مڑ بھی کرسی اتلی دینی چاہیے تے بٹھاؤ انہوں دی عزت کرو احترام کرو اے سنیاں نمیاں دارا نہ ہوئے سنیوں سیدان دی خدمت کیتا کرو سادات نال پیار کیتا کرو انہاں نال معاونت کیتا کرو انہاں دے بچیاں نو دین دی طرف مائل کیتا کرو کہ سیداں پاکاں وہ اپنے بچے دین نو دیو جدو سید دین پڑھ جائے اے میرے نو لکھ لو جڑا سید عالم ہوئے دنیا دا کوئی عالم ہو دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ ان ساریاں تو وڈا رتبہ دے سید ہوئے عالم کیا بابیاں دیاں گلاں نہیں یار ساڑھے بابیاں دے نے اگر ٹیچر سید نو سزا بھی دے تو سزا سمجھ کے نہ دے انج نیت کرے کہ شہزادے نال کیچڑ لگ گئی تو میں اتار میرے امام صاحب امام محمد رضا خان فاضل بریلوی وہ مرید سن سید آل رسول مار حروی
مارہرا انڈیا دے آپ جدو ریلوے اسٹیشن تے جاندے سن تے پیراں وچ جوڑے لا چھڑے سن اتنا بڑا عالم ہے احمد رضا پیراں وچ جوڑے اتار دے کہ میں اپنے مرشد دی درگاہ تے جا رہا میں جوڑے نہیں پانے آج کل دے بندے نے کی لگتا یہ کیڑی گل ہے جی لوگ آئے ہوں کیڑا کام نہیں یہ کی ضرورت ہے جی بھائیا صدیاں بیت گئی نے اجے تک احمد رضا دا نام بھی دیس سے تو چل رہا ہے نا بھی آل نبی نال محبت رکھی ہے سائیں اگو جدو پہنچے سید آل رسول خود بہت بڑے عالم سے انہاں فرمایا احمد رضا آستانے سے دو کتیاں بھی ضرورت ہے خوب لیا حضور کس واسطے یار راتی حفاظت کریا کرن رات کو سارے ساڈا ایتھے دربار شریف ہے ساری بار مال مویشی نے انہاں دی حفاظت کرن آپ گھر آئے تو دو بیٹے سن انہاں نال لے دوبارہ سفر کر کے پھر مار ہرا گئے تے کی تھی سرکار انہاں نو راکھی واسطے رکھو یہ احمد رضا ہے بھائی ایسے محبت دا حق ہے آل رسول جدید ذہن دے لوگ اس کو جان دے جدید ذہن دے لوگ دین دی روحانی اقدار کو دور کہ دین کے اندر روحانیت کی ہے وہ بندیاں بچیاں سکھایا جاتا بابے تے شہی کوئی یزید دے دربار دا ایک واقعہ پیش کرنا ایک عیسائی یزید دے دربار وچ بیٹھا سی جدو امام پاک دا سر پیش دربار یزید اس عیسائی پوچھا بھی یہ کون ہے جنہاں دا سر ہے انہاں کہ باغیاں دا تعارف بھی تے ہوندا ہے نا کی تعارف ہے انہاں کہ ساڈے نبی دے نواسے نے تے حکومت دے خلاف انہاں بغاوت کیتی ہے تے اس واسطے سزا ہے کہ انہاں دا سر اور خاندان جڑا انہاں نے قتل کر دتا اس نصرانی آکھیا او یار اے مسئلے دا تے تہاڈا نہیں پتہ ہے تہاڈا آپس وچ کی ہے ان جڑے گدھے تے حضرت عیسیٰ سوار ہوندے آئے جس گدھے تے حضرت عیسیٰ سوار ہوندے سن اس گدھے دا ایک پہاڑی تے کھر لگا ہے حضرت عیسیٰ دا نہیں اس گدھے دا ایک پہاڑی دے اتے کھر لگا ہے کھر سمجھ دیو پیر دا نشان وہ لگا ہے اجے تک عیسائی صدیاں بیت گئیاں نے اس کھر دی زیارت کرن واسطے پہاڑی تے چڑھ دے اس گدھے دے کھر دی زیارت کرن واسطے تسی سیدھا رسول اللہ دے نواسے نو شہید کر دیتا ہے تے کلمہ بھی پڑھ دیو بڑی سمجھ نہیں آئی بھائی دیکھو نا تسی کہہ سکتے ہو تاریخی روایت کچی ہے چل کچی پرا کرو پکی لو جڑے مولوی اتنے کھڑوتے ہوندے نا مقام ابراہیم کو وہ کی آگ رہے ہوندے فقط زیارہ حاجی فقط زیارہ بھائی زیارت کر لو اور گالے تھے کوئی نہیں میں پوچھنا بھائی دے زیارت والی گل کی ہے بھائی جڑا پتھر ہے جدے اتنے قدمہ دے نشان لگے نے او بھائی لال رومال اڑیا دے زیارت والی کی شے پتھر ہی ہے نا نہیں جی اللہ دے نبی دا قدم لگا ہے بھائی آج اتھے اللہ دے نبی دا قدم لگ جائے اس پتھر دی جو زیارت کرنا ہے جدیاں رگاں چ رسول اللہ دا خون دوڑ رہا ہے وہ دی زیارت کیوں نہیں تو کرنا وہ دی زیارت مجھے عام رہا وہ ہے مقام جنہوں اللہ فرمائے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى بھائی اے جیڑی صفا مروہ پہاڑیاں نے ساڑیاں انہاں دے اتے سی دوڑنے آتو وہ اتھے کی ہے اتھے دوڑن دی کی وجہ ہے کہ اللہ فرمائے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ تو بھئی انہاں پہاڑیاں میں کی کمال ہے وہ سونے چاندی نہیں دوسریاں پہاڑیاں دی طرح ہی صرف حضرت حاجرہ دے قدم لگے نے تو جتھے بی بی حاجرہ دے قدم جو لگے نے تے انہاں پہاڑیاں نو شاعر اللہ بنے تے جس حسین ایک خون مصطفیٰ گردش کرتا ہے اس حسین کا کتنی محبت احترام ایمان والے دے دل کو چھوڑ آپ اختلاف کر سکتے ہو جو اہل تشیع دا طریقہ ہے محبت احسان نہیں پسند ہاں تو ٹھیک ہے نا نہیں پسند بات ختم ہو گئی تو وہ کر جیڑا تیرے نبی کی اختلاف کر سکتے ہو کہ جو بھائی دیوبندیاں دا طریقہ ہے یا اہل حدیثاں دا محبت دا طریقہ ہے وہ سن نہیں پسند بھائی نہ کرو
جیڑا نبی سونے طریقہ دسیا ہے یا تواڈے صحابہ دسیا ہے وہ تے کرو. میرے نبی پاک سرکار نال میرے نبی دی آل نال صحابہ محبت کی تھی نا جی, میرے نبی محبت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ تو بھائی ثانوی تے کوئی نظیر ویکھنی چاہیے. اتاڑی شریف کی حضور دی سنت ہے, امامہ سنت ہے, مسواک سنت ہے, یہ ساریاں سنتا ہیں کہ نہ بھائی؟ تو اس یہ نہیں پوچھا کہ حضور مسجد میں بیٹھ کے فرما دیں میرے بیٹے کو لاؤ, میرے بیٹے کو لاؤ. امام حسن آئے تھے, حضور نے امام پھاگ لیا بچپنا سی, یہ فرمایا اتنے قدم رکھو. حضور امام حسن نے حضور دیا قدمہ تے قدم رکھے. حضور فرمایا بیٹا تھوڑا اتنے چاڑا, پھر انہیں اتنے رکھے, پھر انہیں اتنے رکھے, پھر انہیں اتنے رکھے, پھر انہیں اتنے رکھے. یہ تھے حضور دا عالم نشرہ دا سینہ. آپ اگر سمجھ آ سکے تو اے جڑے ابو ہریرہ نے نا جنہ دے بندے اٹھنگ کر دیں, ویسے میں حیران ہونا بھائی بندے ہر اس بندے تے اٹھنگ کر دیں جدے نام نال صحابی لکھا ہو نہ. وہ بندے نے بھائی انہوں آلِ رسول نال محبت ہے یا اس آلِ رسول دا کتنا تعارف کرایا. انہوں نے کہا نا جدے نام نال صحابی ہے نا جا جا لکھا ہے. ایسی نفرت بھری گئی ہے قوم میں, یقین فرما. حضرت ابو ہریرہ فرما دے کہ میں رسول اللہ سرکار نو ویکھیا ہے کہ شہزادیاں دے منہ چ جڑا پانی نکلدا سی وہ حضور تھلے نہ ڈگن دیندے, چوس لیندے آئے. اور حضور فرما دے سن اللہم انی احبہما, یا اللہ میں حسن نال بھی محبت کرنا تے میں حسین نال بھی محبت کرنا. جیڑا نبی دا نوکر ہے ان تے گل دے یا اللہ انہاں نال میں محبت کرنا. ہن سن اگاں تے گل پڑھن دی نہیں لوڑ, ایتھے بس ہو گئی, سواد آ گیا. میں حضور جن نال محبت پہ کر دے. علماء حلوے نال محبت نہیں کردے, مولوی کردے نہ پوچھو کیوں تو آندے حضور نو پسند. میں کہا جی حلوہ نیرا پسند آ یا حسین بھی پسند آ؟ انہیں یہ جمعی کرتے نہیں کرنا چاہیے. میں کہ انہاں چھاڑ دیو, انہاں دا لین دین ہی نہیں بڑھتا ساڈا, بالکل نہیں بڑھتا, اور حقیقت نہیں بڑھتا. تسی اونج بناؤ خجی میں حضور پہ کر دے, اونج کرو, چھوڑو انہاں. حضرت صاحب فقیر دا جملہ سن, حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں انہاں نال محبت کرنا. پھر فرماتے ہیں اللہ تو بھی انہاں نال محبت کرنا. اور پھر اگلی گل وہ اس تو بھی زیادہ سواد والی ہے. فرمایا یا اللہ جیڑا حسن حسین نال محبت کرے تو انہاں نال بھی محبت فرما. ہن یہ تے تو نبی پاک دیاں گلاں تے یقین ہے نا, تے بابو او تے آ جیڑا تواڈے نبی پاک دا فرمان ہے تو جانے من آ ایتھے رہو, اگا پیچھے ہونے دی ضرورت کی. آل رسول نال محبت کرو, بغض صحابہ دل وچ نہ رکھنا. جس بندے دے دل وچ بغض صحابہ ہوئے ان محبت آل رسول نفع نہیں دینا. اور 1.25 لاکھ صحابہ دے محبت دا ڈیوا اندر بڑھیا ہو, علی والا ڈیوا بجھیا ہوئے تے نفع مڑ بھی کوئی نہیں. میری گل دی سمجھ لگی کہ نہ لگی؟ ایک بندہ آندا ہے میرے دل میں 1.25 لاکھ صحابہ دی محبت دا ڈیوا بڑے ہے. میں کہا علی والی گل سنا, اسے کہ وہ یہ پورا نہیں بڑھیا. میں کہ وہ دنیا دے نڑنے رہی رہنا, روشنی تاں ہونی ہے جدوں نال علی پاک والا بھی بڑھیا. پوری روشنی اندر تاں پھیلے گی جدوں نال آل نبی دے پیار دا چراغ بھی بلے گا. پیارے دوستو اج دی گفتگو دا اختتام ہے جو میں آپ دی خدمت مودت آل رسول پیش کیتی ہے. اس نو یاد رکھنا اور اس نو اپنے دل وچ پاک. اللہ پاک برکت دے اور آل نبی دی محبت نصیب فرمائے.